یہ ہارٹ اٹیک کے رسک کو پہلے 24 گھنٹوں میں 2000% تک بڑھا سکتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس چیز کی بات کر رہی ہوں، کون سی چیز ہارٹ اٹیک کے رسک کو اتنا زیادہ بڑھا سکتی ہے؟ کیا یہ بری ڈائٹ ہے یا اسموکنگ یا الکوہل ہے؟ میں جس ٹریگر کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں یہ نہ صرف ہارٹ اٹیک کے رسک کو بڑھاتا ہے بلکہ وائرل انفیکشنز اور آٹو امیون ڈیزیزز کے رسک کو بھی بڑھاتا ہے۔ تو یہ ٹریگر یا وجہ کیا ہے؟ دراصل یہ ہے سٹریس، لیکن سٹریس کی وہ قسم جو ہارٹ اٹیک کے رسک کو سب سے زیادہ بڑھاتی ہے وہ ہے آپ کا اپنی زندگی میں کسی اہم شخص کو کھو دینا۔ اسے پراپر ایک نام دیا گیا ہے جسے بروکن ہارٹ سنڈروم کہتے ہیں۔ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی نقصان سے گزرتے ہیں یا کسی اپنے بہت قریبی کو کھو دیتے ہیں تو پہلے 24 گھنٹوں میں ہارٹ اٹیک کا رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پہلے ویک میں یہ رسک 6 گنا یعنی 600% تک بڑھ جاتا ہے۔ اور میں اس سٹریس پر بات کرنے جا رہی ہوں جو آج کل لوگوں میں کافی زیادہ پایا جاتا ہے۔ آج کل لوگ جس سٹریس کا سامنا کرتے ہیں وہ دراصل مصنوعی ہے۔ یہ فزیکل ہو سکتا ہے یا ذہنی ہو سکتا ہے، حقیقی ہو سکتا ہے یا صرف خیالی ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ کسی سٹریس والے ماحول کے بارے میں سوچنا بھی آپ کے جسم پر جسمانی اثرات ڈال سکتا ہے۔ آپ اس سٹریس والے ماحول میں نہیں ہوتے لیکن صرف اس کے بارے میں سوچنے سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھنے لگتا ہے۔ کچھ سٹریس ایسے ہوتے ہیں جو بعض لوگ برداشت کر لیتے ہیں اور بعض لوگ نہیں کر پاتے۔ سٹریس کی 2 اہم ٹائپس ہیں، ایک ہے ایکیوٹ سٹریس جو اچانک اور شدید ہوتا ہے، اور دوسرا ہے کرونک سٹریس جو وقت کے ساتھ بڑھتا ہے، لیکن دونوں ٹائپس ایک جیسے مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ جب آپ سٹریس کا سامنا کرتے ہیں تو آپ کی باڈی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو آپ کی باڈی میں ایڈرینالین کا لیول بڑھ جاتا ہے جس سے کورٹیسول نامی ہارمون ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ایڈرینالین ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو تیزی سے کام کرتا ہے جبکہ کورٹیسول کو وقت لگتا ہے۔ ایڈرینالین دل کی دھڑکن کو تیز کرتا ہے، بلڈ پریشر بڑھاتا ہے اور خون کی نالیوں کو سکیڑتا ہے۔ دل پر اضافی دباؤ دل کی نالیوں کو تانگ کر کے ہارٹ اٹیک کا رسک بڑھا دیتا ہے۔ ایڈرینالین بلڈ کلوٹنگ اور ہارٹ پرابلمز کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن جب سٹریس زیادہ دیر تک رہتا ہے تو کورٹیسول کا لیول بڑھ جاتا ہے جو آپ کے امیون سسٹم کو دبا دیتا ہے اور آپ انفیکشن کے لیے زیادہ حساس ہو جاتے ہیں۔ کورٹیسول خون میں شوگر لیول بڑھاتا ہے تاکہ فوری انرجی مل سکے، لیکن زیادہ وقت تک ہائی شوگر لیول ڈائبٹیز جیسے امراض کو بڑھا سکتا ہے جو دل کی بیماری کی ایک اہم وجہ ہے۔ اس کے علاوہ کورٹیسول بلڈ میں بیڈ کولیسٹرول کے لیول کو بڑھا دیتا ہے جو دل کی شریانوں میں پلیک جمع کرنے کا باعث بنتا ہے۔ سٹریس کی وجہ سے خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں جس سے دل کو آکسیجن کی سپلائی کم ہو جاتی ہے۔ جب دل کو کم آکسیجن ملتی ہے تو ہارٹ اٹیک کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے بہترین سلوشن کیا ہے۔ آپ خود کو میکسیمم سٹریس سے دور رکھیں، یا جو چیزیں آپ کے لیے سٹریس کا باعث بنتی ہیں یا جو لوگ آپ کے لیے سٹریس کا باعث بنتے ہیں ان سے دور رہیں۔ کچھ لوگ چیزوں کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر کے پیش کرتے ہیں، اصل میں وہ آپ کو خوف میں مبتلا کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ عام طور پر جو لوگ مسئلہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں آپ پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ان کی باتوں میں آ کر سٹریس لیتے ہیں اور آپ نے خود کو سٹریس سے نکالنا ہے۔ سٹریس اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے، یہ سب اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سٹریس پر کس کا کنٹرول ہے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم اپنے تمام سٹریس اور مسائل سے نجات حاصل کر لیں تو ہم بہت زیادہ ہیلدی ہو جائیں گے، لیکن حقیقت میں صحیح نہیں ہے۔ کچھ سٹریس ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی بینیفیشل ہوتے ہیں، جیسے کہ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو بھی ہماری باڈی پہ ایک سٹریس ہوتا ہے، لیکن یہ سٹریس ہماری باڈی کے لیے بینیفیشل ہے۔ ایڈرینالین اور کورٹیسول کا لیول بڑھ جاتا ہے لیکن آپ اسے صرف مختصر وقت کے لیے کرتے ہیں۔ یہ واقعی اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی توجہ کس چیز پر مرکوز کرتے ہیں۔ آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے سٹریس کو اپنے ذہن سے نکال کر اپنی توجہ کسی اور چیز پر لے جانی ہے۔ اس کے لیے سپورٹس بھی ایک بہترین علاج ہے، کیونکہ کھیل آپ کی توجہ کو آپ کے مسائل سے ہٹا دیتے ہیں کہ آپ گھر کے کام کریں، گارڈننگ کر لیں، جسمانی کام کریں، یہ سب سٹریس آپ کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی ڈائٹ کا پراپر خیال رکھیں۔ میگنیشیم ایک ایسی چیز ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں، خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے۔ یہ آپ کو سکون دیتا ہے اور سٹریس اور کورٹیسول سے متعلق مختلف طریقوں سے مدد کرتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔